اللہ رب العالمین دی پاکیزہ مقدس مطہر بابرکت لا غیب بے عیب کلام مجید وجو ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا فرماؤ خالق کائنات مجھنا چیز میں حق سچ بیان کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب نو حق سنن سمجھن قبول کرن اور استقامت دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال دا 8واں ماہ مبارک ماہ شعبان المعظم شریف جاری ساری ہے، جس کا آج دوسرا جمعہ المبارک ہے، جس کے اندر تسی اور میں حاضر ہوں۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین مجھنا چیز نو حق سچ بیان کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب نو حق سنن سمجھن قبول کرن اور استقامت دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے اس جمعہ المبارک دی اللہ تعالیٰ سے سب دی آخری اپنی بارگاہ دی قبول حضور فرمائے۔ احباب گرامی، آج کے جمعے دی اس مختصر کڑی دے اندر انہاں دین دے خاتمہ دی جنہاں نے ہر تنگی ہر تکلیف دے باوجود دین اسلام دی خدمت کو سر انجام دیتا۔ اس حوالے نال چند باتاں قرآن و حدیث وچوں آپ حضرات کو گوشتگار کروں گا۔ سر فہرست قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ آپ حضرات سامنے تلاوت کی ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا جنہاں نے ایمان قبول کیتا اور جنہاں کو اللہ تعالیٰ نے علم دین حاصل کرن دی توفیق اور شرف بخشیا، انہاں نے اللہ تعالیٰ نے درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ یعنی ایمان والے اور علم والے جڑے نے خالق کائنات نے انہاں دے درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ احباب گرامی، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے علم دی اور علم والوں دی فضیلت اور درجے کو بیان فرمایا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم میراثی و میراث الانبیاء قبلی، تو کما
اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، فرمایا کہ علم اسلام دی زندگی اور دین دا ستون ہے۔ اسی طرح مزید ایک حدیث مبارکہ ہر مسلمان جانتا ہے، سنیو یہ کئی مرتبہ کچھ حدیث پاک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، فرمایا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے علم حاصل کرنا، بہت بڑا مقام اور درجہ ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر ایک صحابی حاضر سن، جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضر خدمت ہوئی۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا جناب غلام پڑھی بارگاہ چ بیٹھا ہے کہ موت دا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی اثر کا ٹائم سی۔ فرمایا مغرب تک کہ موت واقع ہو جانی، یہ خبر دیتی تو چلے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر اسے آتی جنہاں دی موت دی خبر دیتی جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری موت کا وقت قریب ہے، تے کوئی کو عمل دسو جہدے تے میں عمل کراں، یعنی میں کیڑا عمل کراں بیان فرماؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نفل پڑھنے شروع کر دے، اگرچہ عبادت ہے اچھی بات ہے، نافل ادا کرنا، سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دے، حالانکہ یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، بڑی عبادت ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی میں چند لمحات باقی نے، کچھ گھڑیاں باقی نے، انہاں گھڑیاں میں تو علم دین حاصل کر لے۔ فرمایا اشتغل بالتعلم، فرمایا علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جا۔ اس تو پتہ لگا کہ علم کی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر بھی علم اور علم کی سمجھ کی فضیلت بیان کرنے میں سورہ توبہ پارہ نمبر 11 کے اندر ارشاد فرمایا، محبت رانے کی مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔
علم دین کی فضیلت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے معلم بنا کے بعثت وانما بعثت معلما، میں نے دین سکھان والا بنا کے بھیجا گیا. سبحان اللہ. فضیلت اپنی بیان کی. بزرگان دین نے ساری زندگی علم دین حاصل کرنے میں گزاری ہے. داتا علی اکبری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھ لو، انہیں علم دین حاصل کرتا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر کی زندگی کا مطالعہ کرو، انہیں علم دین حاصل کرتا ہے. اور پھر بہت بڑی بات، پیران پیر روشن ضمیر، پیر دستگیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شواذ لاوکانی، قندیل نورانی، الشیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی شہنشاہ بغداد، کچھ کہہ لو سبحان اللہ، رضی اللہ عنہ جیسی ہستی. آپ کا قصیدہ غوثیہ پڑھ کے دیکھ لو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت رتبہ، فرمایا میں علم دین حاصل کرتا رہا، علم دین حاصل کرتا رہا، علم دین پڑھتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام قطبیت فائز فرما دیتا. تو علم حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نے فرض فرمایا، اور اللہ نے سارے بنیاں نے علم دین سیکھا. بہت بڑی فضیلت ہے علم دین دی. آج کل اس پرفتن دور کے اندر کئی جاہل جڑے نا اہل اور نالائق دین دے رحمت دے رہنما بڑے بیٹھے جاہل باہر جاہل جڑے جنہوں نے دین دی ہوا تک نہیں لگی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی نہیں لگا ہے، چھڑو پر یہ مولویاں کا کام ہے. ایسی بات نہیں، بلکہ دین اللہ نے ولیوں نے حاصل کیتا ہے. سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حادی مقاد شہینہ تھے رسول تھے. آپ نے فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کیتے ہو بغیر جہاں بندہ فقیری دا، بزرگی دا، ولایت دا دعویٰ کرتا ہے، فرمایا بے ایمان دے ہو سکتا ہے کبھی اللہ کا ولی ہو سکتا. محبت نالو جی کو سبحان اللہ. سلطان العارفین فرماتے ہیں علم دیوانہ
دین کی اس طرح فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ علم دین حاصل کیتےوں بغیر کدے بھی بندہ ولایت کی منزل تے پہنچ سکتا بولو اللہ والیا نے بزرگاں پیرا فقیراں نے ساری زندگی علم دین حاصل کرتے صرف کر چکی ہے. ان سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم دین حاصل کتے کلو کرنا چاہیے. آج ہر پاسے علم دے چرچے علم دے باب ہر جگہ دے مدارس کھولے نے تو کتے علم حاصل کرنے جا رہے ہیں کتے جا رہے ہیں تو صحیح عالم دین جو حقیقی ہے وہ کیڑا ہوتا ہے اس کی پہچان کی ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جڑا بندہ عربی چنگی پڑھا لیتا ہوئے عربی چنگی جانتا ہوئے وہ عالم دین ہے. غلط بات ہے. کئیاں دے ذہن سے بات جائے گی کہ شاید جڑا قرآن و حدیث وہ بھی بیان کرتا ہوئے وہ عالم دین ہے. ایسی بات نہیں. بتھیرے قرآن حدیث پڑھنا لینا انہاں کو دین لبدا بولو 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 دین لبدا نہیں. تو بندہ سمجھتا ہے کہ شاید عالم دین وہ بندہ ہوتا ہے کہ جڑا عربی قواعد اور عربی قوانین عربی فنون اچھی طرح جانتا ہوئے لیکن وہ بھی عالم دین نہیں بلکہ صحیح معنی وچ حقیقی معنی وچ عالم دین ہوے جدے کولوں دین لبے جدے کولوں دین دے. ایک بندہ پڑھے قرآن پڑھے حدیث پڑھے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب بیان کرنا شروع کر دے گا. وہ عالم پہ ہے پر عالم دین ہاں عالم کیا ہو سکتا ہے عالم دین نہیں. عالم دینوں پہ جڑا لوکاں دین دے جدے کو ہدایت کا راہ لگے صحیح معنی وچ عالم ہوے جڑا بے ایمانی تقسیم کرے جدے کول جایا قرآن حدیث پڑھیا بجائے بندہ دیندار بننے وہ اللہ کے ولیاں دا دشمن بن جائے صحابہ دا بغض رکھن لگ پڑے آلے بیت کرام دا بغض دل جو پیدا کر دے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام و مرتبہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کٹ چھڑے وہ کیویں عالم دین ہو سکتا بھاویں قرآن حدیث پڑھے وہ عالم دین ہو سکتا. پڑھے قرآن دسے حدیث تے کہے میرے نبی نو اختیار نہیں میرے نبی ایتھوں بول گئے ایتھوں نہیں سن جانتے ایتھے ثابت ہوا کہ نبی نو علم غیب نہیں. ایسا بندہ عالم دین ایسا بندہ عالم دین ہو سکتا. ہاں عالم دین ہوئے جڑا میرے مصطفیٰ دیاں شاناں تے عظمتاں بیان کرے زبان میں اللہ دے رسول دا فرمان ہونا دل وچ او دے اللہ دے رسول دا فیضان ہونا. جدوں اللہ دے رسول دا فیضان دل چوندا ہے نا او دے بارے حدیث قدسی ہے بخاری شریف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جدوں بندہ میرا قرب حاصل کر لے جنوں میرا فیضان مل جائے وہ دی زبان کی اللہ اندہ میں آپ بولتا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے کہ جی علم ہوئے فیضان کو خالی پھر کچھ تو بولے ہو دی زبان دے شیطان ہو جائے. اسی واسطے شیطان حالانکہ بہت بڑا علم شیطان کو علم کٹ نہیں سی معلم الملائکہ ہے فرشتیوں کا معلم ہے لیکن ماریا کیا مردود ہو گیا کیوں وہ دا علم دے ایسی پر علم فیضان کو خالی سی وہ دا علم فیضان
آپ فرمانے نے 7,000 مدینے والے اچھی اچھی کہہ سبحان اللہ اللہ دی اللہ دے فرمان بھی ہوئے تے نال مدینے والے دا فیضان بھی ہوئے تے پھر صحیح معنیاں وچ اللہ علیہ وسلم میں کئی مرتبہ تو یہ واقعہ سنایا کہ پہلے بھی سنایا پھر جا کے اگے بھی کراں محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی اور حسینی شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کی تہجد کی نماز اپنے حجرے وچ اپنے کمرے وچ پڑھتے اچانک کمرہ روشن ہو گیا چاننی چانن ہو گیا آپ سلام پھیر کے جدو آسے پاسے نگاہ اٹھائی کہ اوپر چھت نگاہ گئی نہ تے دیکھیا ایک تخت ہے وہ دے اوپر ایک بیٹھا ہے کہ انہیں ایک موتیاں والا تاج بھی پہنے ہوئے وہ کی آندا ہے عبد القادر میں تیرا رب ہاں تو بڑی میری عبادت کیتی ہے بڑی عبادتاں کیتیاں میریاں نمازاں پڑھیاں ریاضتاں کیتیاں اج میں تینوں یہ بشارت کر دینا کہ میں تیرے تے راضی ہو گیا اج تو بعد تینوں نماز دی معافی ہے پھسل جاتا کلا علم آنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دے دل وچ فرمان بھی سی تے فیضان بھی سی سبحان اللہ سوچیا آپ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی معافی نہیں ہوئی میرے کی میں ہو سکتا مولا علی جیسے شیر خدا امام الاولیاء جنہ ولایت تشریف کی ہے انہوں نے نماز کی چھٹی نہیں ہوئی تے مینوں کیویں ہو سکتی ہے پھر سوچیا دل دے اندر اللہ تعالی دا دیدار کیویں ہو سکتا ہے کہ زمین تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی اجازت رکھنا دنیا کی اللہ کا دیدار ناممکن ہے کسی انسان کی طاقت نہیں کہ وہ دیدار خداوندی کر سکے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرایا کہ دنیا کے نہیں نہ مکانہ دے سدیا سبحان اللہ ایس دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تجلی پئی بلکہ پئی دے پہاڑ کے آپ نے صرف دیکھی سی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ پہ خوش ہو گئے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے کیسا خدا ہے اور جب ایک تجلی پئی حضرت موسیٰ نبی کے ہوش ہو گئے پہاڑ ریزہ
محبت اہل بیت محبت صحابہ نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں اے کچھ بھی نہیں کر سکتے انج دیاں گلاں دس کے تے بڑے قرآن حدیث سمجھ لائے یہ فیضان ویلا ہی خالی ہے یہ دے کول دین نہیں لبڑا ہے تو گھوڑا ہی لبڑا ہے بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کئی بار بھی سنی ہے میں صرف اپنے سے موجود کے بطور دلیل اور حدیث پیش کر رہے ہیں بخاری شریف کے اندر جتنے باب آتے ہیں نا باب و قصت بنی اسرائیل کے قصے بیان ہوئے ہیں اس باب کے اندر حدیث پاک کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے 99 قتل کیتا 99 ایک کم 100 انہیں بندے نے قتل کیتے پھر ایک بیلی کو ٹوڑ گیا وہ اپنے آپ کو عالم کو آندہ سی انہوں کہتے یار میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا غلطی ہو گئی ہے تے ہن دل کر دیا توبہ کر لواں معافی لے لواں تے بندے ایک گھٹ 100 قتل کیتے ہیں میرے واسطے کی حکم ہے تے او سی پہلی کوڑا پھیلان دو سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا یار میں بھی گل کر پھیلان تو کوڑا سی خالی سی وہ کہنے لگا میری بندہ قتل کر رب نے اتنی معاف کرنا تے تو 99 مار کے میرے کو معافی لینا ہے دوڑ جا کوئی معافی نہیں تینوں ملنی انہیں سوچیا پھر معافی تے ملنی کوئی نہیں تے 100 پورا ہی نہ کر چھڈا انہیں کھچی تلوار دے اولا بھی سر قلم کر چھڈیا 100 پورا کر کے پھر ٹر گیا کچھ وقت گزریا پھر وہ دل کے اندر خوف اللہ تعالیٰ معاف کرنا والا ہے غفور رحیم ہے وہ بھی کچھ چل جانے ہو سکتا اللہ تعالیٰ معاف کر دے انہیں پھر جناب ٹریا کہ ایک ہور بیٹی کو گیا کہ انہوں کہتا ہے یار میں 100 دفعہ قتل ہوتا ہے کیا میری معافی ہو سکتی ہے وہ فیضان اللہ سبحان اللہ وہ فیضان اللہ سمجھ گیا فیضان اللہ کیڑے ہوتے ہیں کہ بے فیضے کیڑے ہوتے ہیں سمجھ گیا وہ فیض اللہ سی نسبتہ منع اللہ سی انہیں کہا ہاں اللہ تعالیٰ غفور رحیم میں معافی ہو سکتی بڑے تو بڑے گناہ کی بھی معافی ہو سکتی تو بندہ یہ نہ کہے کہ جو مرضی اسی کر لئیے معافی تے ہوئی جانی میری گل کا مقصد یہ نہیں میری بات کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر سچے کے لیے توبہ کی جائے اللہ قبول فرما لیتا ہے تو رحمت اور توبہ دے فضائل کے حدیث پاک کے اندر یہ مطلب کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہوں ٹھیک ہے معافی تے ہوئی جانی پھر رگڑی آئی اے نہ سمجھنا کام کئی بندے پٹھا مطلب لیندے نا سیدھا نہیں لیندے خیر انہیں دسیا اس عالم دین نے کیا ہاں میری معافی ہو سکتی ہے فلاں مسئلے فلاں علاقہ تے چلا جاؤ تے اللہ والے موجود ہیں سبحان اللہ اچھا جتھے ہو رہندا ہی ہوتے اللہ نہیں سمجھدا ہائے 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 نہیں سمجھدا سبحان اللہ اج سانو آندے تسی اللہ والے دی بارگاہ وچ کی لین جاندے ایتھے مانگ لو رب کولوں او چلیا ایتھے بھی رب ہوئی ہے اوتھے بھی رب ہوئی ہے پر سانو پتہ ہے ساڈی رب سنے نہ سنے انہاں دی ضرور سندا ہے سبحان اللہ اسی تاں اللہ والے دی بارگاہ وچ جانے ہاں اوتھے جا کے دعاواں کردے ہاں کہ انہاں دی بارگاہ وچ کی دعا اللہ موڑدا نہیں ضرور قبول فرما دے اے بخاری دی حدیث ہے انہیں کہ فلاں بستی چلا جاؤ کہ اللہ والے وہ تیرے واسطے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معافی دے یہ بندہ ٹوٹ گیا سودا کرتے ہیں رستے کے اندر موت آ گئی جب موت آئی نا پھر دونوں طرح کے فرشتے عذاب والے بھی تے رحمت والے فرشتے آ گئے رحمت والے فرشتے کہتے ہیں جنہوں اسی لے کے جانی عذاب والے کہتے ہیں جنہوں اسی لے کے جانی دونوں کے اپنے اپنے دلائل نے عذاب والے آتے ہیں 100 کا کھا کے لے اسی یہ روح لے کے جانی رحمت والے آتے ہیں وہ 100 کے قتل نہیں چھڈو یہ جاندا کہ نہ پیا اللہ والے آ جاندا پیا جی اللہ والے کو پہنچیا نہیں راہ ہے اللہ والے بندہ ٹوٹ پے گا کہ اللہ مشکل حل کر دے گا سبحان اللہ جڑا اوتھے پہنچ جاوے وہ کیویں خالی آ سکتا ہے سبحان اللہ اللہ خیر کوئی جھگڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ فرشتے نے اپنا پیش کیتا مسئلہ خالق کی کلام نے فرمایا تم آپس
واقعات کرنے کا مقصد ہے کہ جڑا فیضان اللہ سی میں کیا تیری بخشش ہو سکتی ہے. تو دعا کریا کرو اگر اللہ علم دے تے ایسا علم دے جڑا علم میں نافع ہو نفع دینے والا ہے. یہ جڑا علم نہ ہو کہ بندہ علم پڑھے تے اور گمراہ ہو جائے یہ نہ پڑھ پڑھ کے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دی ہوتے علم تو معافی عطا فرمائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بھی علم کی دعا کرو کہ نال کیا کرو یا اللہ علم نافع عطا فرما. جی یہ ہو جائے علم والے یعنی فیضان والے فیض والے اللہ کی رحمت والے یہ ہو جائے بندے علم والے حقیقت صحیح معنی انہوں نے کیا جاتا ہے عالم دین. انہوں نے کیا جاتا ہے عالم دین. اور انہوں نے شانہ اللہ تعالی نے قرآن میں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان فرمایا. اللہ رب العالمین نے علماء نے بارے فرمایا جڑے علماء ربانیین نے حقیقی فیض والے عالم نے انہوں نے بارے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا بے شک جڑے عالم دین نے حقیقی صحیح معنیٰ وچ جڑے عالم دین نے وہی اللہ دا خوف دل وچ رکھن والے نے. یہ جو علماء کے بارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. توجہ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استقبل العالم فقد استقبلنی وفی روایت من زار العالم فکأنما زارنی ومن صافح عالما فکأنما صافحنی ومن جالس عالما فکأنما جالسنی. میرے آقا کریم نے فرمایا جڑا حقیقی عالم دین ہے جنہیں وہ استقبال کیتا انہیں میں محمد کا استقبال کیتا. جنہیں صحیح عالم دین کی زیارت کیتی میرے آقا فرماتے نے میری زیارت کیتی. جنہیں عالم دین نال مصافحہ کیتا انہیں میں نبی نال مصافحہ کیتا. جڑا عالم دین دی مجلس وچ بیٹھیا او صحیح معنی وچ میرے آقا فرماتے نے میری مجلس وچ بیٹھیا. صحیح معنی میں جو عالم دین ہے دی بات کرتا ایسے لوگوں نے بھی دین دی خدمت کا حق ادا کرنا ہے. محبت نام اونچی بول سبحان اللہ. انہاں خدمت کا حق ادا کرنا ہے. یاد رکھنا بڑے بڑے مذاہب نے دنیا کے اندر لیکن کسی بھی مذہب کے راہبران اپنے مذہب کی انج دی خدمت نہیں کی جویں حقیقی بزرگاں نے علماء نے فقہاء نے محدثین و مجتہدین نے اپنے اسلام اپنے دین یعنی دین اسلام کی خدمت کی ہے. یہودیاں میں جو علماء بڑے قرآن پاک کے جگہ جگہ انہوں کا تذکر آتا ہے یہودی علماء کا. یہودی مذہب کے جو نہ دے کچھ وقت کے علماء سن لیکن انہوں نے نبی کے نازل ہونے والی کتاب قرآن شریف وہ دی حفاظت کر سکے. بولو اور ایک قریب ہو گئی اپنے نبی کے دین دی حفاظت کر سکے. جس زبان جو کتاب آئی سی قرآنی وہ زبان دی حفاظت نہیں کر سکے کہ دین دی کتوں کر نہیں سکے. وہ زبان دنیا تو نہ پیل ہو گئی نہ بند ہو گئی. لیکن دیکھ انہاں محدثین دی قبرہ پہ اللہ کروڑا رحمت نازل فرمایا. ایک بندہ اٹھیا کہ انہیں کئی جلدہ وچ اتنی بڑی کتاباں لکھ چھڑیاں. یہودی اور عیسائی علماء صحیح معنی وچ اپنے نبی دی پوری سیرت نہیں بیان کر سکے
ہے کو بندہ بتا سکتا ہے دنیا کسی یہودی عالم نے عیسائی عالم نے اپنے نبی کی پوری سیرت بیان کی ہوتے نہیں نہ کر سکتے قدر نہیں کر سکتے لیکن دین اسلام کے علماء ہائے ہائے کمال کر سکتے ہیں سبحان اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ایک پہلو لے چلے سبحان اللہ میرے نبی ٹوٹتے ہیں انسان پہنتے ہیں انسان سوندے ہیں انسان کھاندے ہیں انسان موجود ہے سارے ملک پاکستان کے اندر جو باشندہ ہے ملک کا رہن والا ہے بطور علامت اور بطور شناخت کا کارڈ بنتا ہے جو شناختی کارڈ بولتے ہیں اس محکمے میں باقاعدہ سرکاری حمایت حاصل ہے انہیں بات ہے کہ انہوں کو ذرائع اور وسائل جدید طرح کے موجود ہیں باقاعدہ تنخواہ بھی دی جاتی ہے پھر بھی 2 نمبر کارڈ بن جاتے ہیں بن جاتے نا اتنی سہولتیں بھی نے تنخواہ نے حکومتی سرپرستی حاصل ہے حمایت حاصل ہے لیکن محدثین کی زندگی پر مجال ہے یار نہ کہ انہوں کو کوئی حکومت کی سرپرستی حاصل سی نہ کوئی حمایت حاصل ہے انہوں کو پوری طرح ذرائع وسائل دی نہیں سن انہوں کو کوئی باقاعدہ سرکاری پر علم حدیث کے ایسا ایسا کام کر کے محدثین کہنے انہوں نے کلی کلی حدیث رکھیڑ کے رکھ دیتی ہے حدیث صحیح ہے حدیث صحیح ہے حدیث حسن ہے حدیث موجود ہے عمل کرتے کلی کلی حدیث رکھیڑا کر کے انہوں کو ذرائع بھی کوئی نہیں وسائل بھی کوئی نہیں ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد کی چلائی میں بیٹھے نے ہر تنگی برداشت کر کے ہر دکھ برداشت کر کے آنے والے حالات میں عوام ساتھ برداشت کر کے پھر بھی علم حدیث میں اجدا کام کر کے کہنے کہ کسی بھی دوسرے مذہب والے لوگ اجدا کام اپنے دین میں کر سکتے نہیں سبحان اللہ اجدا کام کر کے کہنے یار دین اسلام کے علاوہ مذہب یہودی جو کھا دے مذہب عیسائی جو کھا دے دیگر کسی مذہب کی خدمات بھی تسی دکھا سکتے ہیں انہوں نے دین جو اٹھے سامنے کب تو خدمت کرنی سی ساڈے بزرگاں نوں یقین سی ساڈا دین سچا ہے سبحان اللہ تاں کر کے انہاں کول بے دین بھی ہوندا ہے تے ہدایت لے کے جاندا ہے سبحان اللہ بے دین بھی ہوندا ہے تے ہدایت بولو ہدایت لے کے جاتا ہے کیوں وہ اپنے دین وچ مخلص سبحان اللہ اج دس دور کے اندر اسی مسلمان مار کیوں کھا رہے ہیں ساڈا ایمان کمزور ہو گیا اے وجہ کرنا اج بھی اگر ساڈا ایمان کامل ہو جائے نا تے مسلمان پوری دنیا تے چھا سکتا ہے سبحان اللہ ساڈے ایمان دی کمزوری ہے اللہ تعالی قرآن پاک وچ دو الفاظ فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے فتنے ہر پاس فتنے اٹھتے رہے اور جڑے علماء حق صحیح علماء ربانیین جنہاں تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچیاں ہوتے ہیں آج بھی اگر کسی جگہ تے کوئی بیٹھا ہے تو الحمدللہ جڑا وہ دے کول کوئی ایمان ہوندا ہے اپنے دل کی تسلی کرا کے جاتا ہے سبحان اللہ آج بھی ایسا ہوا ہے انہاں دے
بارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کم بجاہ بنی اسرائیل، میری امت دی علماء بنی اسرائیل نبی دین کی خدمات دے اندر۔ ایک حدیث پاک ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء دے قلم دی سیاہی شہید دے خون دے برابر قیامت والے دن تولنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ علماء دے قلم دی بولو قلم دی سیاہی شہداء دے خون دے نال تے سیاہی وزنی نکلے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ عام میرے طرح دے مولوی کی بات نہیں ہو رہی، انہاں جنہ دین واسطے قربانیاں پیش کی۔ سبحان اللہ۔ انہاں بارے آگے اٹھا کے دیکھ، جس وقت ساڑھے اس بر صغیر دے اندر انگریز قابض ہوا 1857 دے اندر جنگی آزادی ہوئی، اس وقت ایک علامہ صاحب جنہ کا نام سے فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، فضل حق خیر آبادی جناب حضرت امیر المومنین فاروق اعظم دی اولاد وچوں نے۔ سبحان اللہ۔ انہاں فتویٰ دیتا، پڑھ کے دیکھ لو تاریخ ہندوستان کو پتہ چل جائے گا۔ انہاں فتویٰ دیتا کہ انگریز کے خلاف جنگ کرنا اس وقت فرض ہے، جہاد فرض ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو گرفتار کر لیا کہ حکومت انگریز سے گرفتار کیتا کہ کالا پانی، جنہوں نے پتہ ہے انہوں پتہ ہے، جنہوں نے نہیں پتہ پڑھ لیے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کالا پانی کا۔ کالا پانی اتھے انہوں گرفتار کیتا گیا کہ فتویٰ آپ کے سامنے کیتا گیا۔ انگریزوں نے کیا کہ فضل حق اپنا فتویٰ لکھیا واپس لائے لگے میں چھڑ دیا گیا۔ آپ نے فرمایا جسم کاٹتے سجدہ فتویٰ واپس ہو سکتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اے استقامت دین کے ثابت قدمی ہے، فتویٰ واپس نہیں ہو سکتا۔ انگریز کہنے لگے کہ یہ فتویٰ واپس نہیں آ سکتے، انہاں کہہ چھڑو کہ آج را فضل حق کے سین ہونا کہ میرے نہیں ہے کوئی اور فضل حق ہے۔ تے خون فاروقی سی ہونا دیا رکھا وچ گردش کر رہے جوش مارنا۔ فرمایا خبیثہ تو کی سمجھنا ہے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین الغداری کرا گا۔ فرمایا اے فتویٰ فضل حق خیر آبادی نے اے میرا ہی فتویٰ ہے، میرے شہر میں پڑھنے میری جان چلی جاتی۔ سبحان اللہ۔ سزا برداشت کر لی پر گل تو موڑے اللہ اللہ۔ دے بارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ ایسے ایمانیاں وچ حقیقی عالم نے جنہ کے تذکرے میں اللہ قرآن فرمائے، اللہ فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی گواہی دینا میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میرے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، جو علم والے نے وہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنی توحید بیان کی تھی، اپنی گواہی بھی پیش کی تھی، فرشتیاں کی گواہی بھی پیش کی تھی، علماء کی گواہی بھی پیش کی تھی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری۔ یا نہیں۔ اس کا تائیدار گولڈا پیر پاک نبی ہوتی تھی، میں آخری آگے ایک جملے بول کی اجازت چاہوں۔ تائیدار گولڈا پیر میرے لشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک مرتبہ پاک پتہ تشریف کہنا اتھے تمہیں پتہ ہے نعرہ لگتا ہے میرے کہہ ہو تمہیں پتہ ہے حق فرید یا فرید نعرہ لگتا ہے نا۔ سبحان اللہ۔
وہ ایک بیلی سی دوجا فیضان کو خالی سی کرا یہ فیضا وہ کہنے لگا دیکھو جی میرے شاہ صاحب جی دیکھو تسی عالم دین ہو کہ اے لوگ یا فرید کے نعرے پہ لاندے ہیں شرک پہ کرتے ہیں یا فرید کا نعرہ نہ لو بلکہ یا اللہ کہنا اللہ کا نعرہ لاؤ یہ غلط نہیں ہوتا پیا آپ نے فرمایا نہیں غلط نہیں ہو رہے قرآن کے مطابق ہو رہے ہیں سبحان اللہ کہنے لگا لو جی قرآن کے مطابق کنے ہو گیا آپ نے فرمایا قرآن پڑھ دوسرا پارہ سورہ بقرہ سبحان اللہ اللہ فرماتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا فرمایا بابا فرید نے ساری زندگی اللہ اللہ کیتی اللہ دا ذکر کیتا ایک فَاذْكُرُونِی تے عمل ہویا اور اللہ تعالی اپنی مخلوق کو فرید دا ذکر کرا کے اذکرکم تے عمل پیا کراندا ہے اللہ میں تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا بابا فرید نے ساری زندگی اللہ دا ذکر کیتا ہے اللہ اپنی مخلوق کو بابا فرید دا ذکر پیا کرواتا ہے سبحان اللہ اللہ کیا نہیں جی میرا ذکر کرو تے میں تہاڈا کراں گا کہ اللہ بندیاں دا کیویں ذکر کردا ہے اللہ کی کردا ہے جدوں یہ آیت آپ نے پڑھی نا تو آپ دے کلمہ دے کہ انہوں نے کہا یہ آیت میرے ذہن چوں نکل گئی سی سبحان اللہ جڑے حقیقی علماء دین انہاں دی خدمت وچ جڑا آ جاندا ہے اور ہدایت میں جتھوں ہدایت لبے دین لبے سمجھ لے وہ حقیقی عالم دین ہے تے جڑا کبھی نبی بھول گیا تے تو پتہ نہ لگا وہ سمجھ لے تو کیا دے یہ فیضان کو خالی جو آج بندے آتے ہر بندے کو کون پتہ ہے کہ راجہ بنا کرتا ہے ہر بندے اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے تو دو چار گلاں پڑھ لیں کوئی بھی علم پڑھنا ہے تو مرضی پڑھ لو علم پڑھنا ہے تو مرضی پڑھ لو اٹھا کے دیکھنا ظلم بادشاہ حدیث پاک روایت کرنے والے جناب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے آتی ہے جی کہہ سبحان سبحان اللہ اللہ آپ فرمانے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا عند كل عالم الا عالم يدعوكم من الخمسة الى الخمسة میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عالم دین کو نہ بیٹھنا سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا ہر عالم کو نہیں بیٹھنا لا اجلسوا عند کل عالم تو انا جدے کو مرضی پڑھ لی وہ بھی عالم ہے وہ بھی عالم ان کو تا جاننا سبحان اللہ کی سمجھیا کہ ساڈا دی ایڈا لاوارسا ہے میرے نبی نے تے نکھیڑے کیتے نے نکھیڑے سبحان اللہ ونڈ کیتی ہے فرمایا لا تجلسوا عند كل عالم ہر عالم کو نہیں کہنا تم تے علم سکھن دی گل کرنا ہے میرے نبی فرمایا چھڑا پینا بھی نہیں کدی کول بینا کدی کول علم حاصل کرنا ہے فرمایا الا عالم يدعوكم من الخمسة الى الخمسة فرمایا اس عالم دین کول بینا ہے اودے کول علم پڑھنا ہے جڑا پانچ چیزاں تیرے دل نوں کڈ چھڈے تے پانچ چیزاں تیرے دل وچ پا چھڈے سبحان اللہ میرا خیال ہے پانچ چیزاں پھر بھی دس لواں سبحان اللہ ٹائم ہو گیا کی خیال ہے سبحان اللہ پھر جی کہہ لو سبحان سبحان اللہ اللہ سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کی سبحان اللہ لیکن میں حدیث مکمل کر کے واپس کرنا چاہتا ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی شاید من الشک الى الیقین تیرے دل وچ شک کڈ چھڈے تے یقین تیرے دل وچ پا چھڈے سبحان اللہ دوسری چیز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبر الى التواضع تیرے دل وچ تکبر کڈ چھڈے تے عاجزی تیرے دل وچ پا چھڈے سبحان اللہ تیسری چیز فرمایا من العداوت الى
نصیحت خیر خائی تیرے دل چ پا چھڈے چوتھی چیز فرمایا من الریا الى الاخلاص ریاکاری دکھلاوا تیرے دل چ کڈے تے اخلاص تیرے دل چ پاوے تے پنجویں شے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الرغبت الى الزہد فرمایا دنیا دا لالچ تیرے دل چ کڈے تے آخرت دی محبت تیرے دل چ پا چھڈے صرف کو اپنی جماعت کا اضافہ کرنا ہوتے ہیں بس اور گل کوئی نہیں ہوتی سلطان العارفین سلطان رحمت سلطان العارفین سلطان باہولا باہولا جن کی بول سبحان اللہ آپ فرمانے نے پڑھ پڑھ علم ہزار سبحان اللہ مطلب یہ سمجھا کرو آخر دنی درمیان جو نارا مطلب سبحان اللہ مینو کی میں کہا ہو اللہ میرے کو الحمدللہ جنہ جو بیان کے تھا جو ڈبل مبارک مجھے چلا کے بیٹھے سبحان اللہ دعا کر رہا ہوں جمعہ کا ٹائم ہو گیا وہ چلے اللہ تعالیٰ سے سب یہ آگے قبول فرمائے انشاءاللہ مجھے پکیا مسئلہ انشاءاللہ میں اندہ چمیں تھے عرض کرا گا آمین باپ دعوانا الحمدللہ